بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت وبا اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی اسپتالوں سے 3، 4، 5 نعشیں نکل رہی ہیں۔ نوساری کا حال ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ 40 سے 50 اموات اس شہر میں ہو رہی ہے۔ ہمارے بہت سارے آس پاس کے گاؤں کے اندر بھی وفات کا سلسلہ بکثرت جاری ہے، اور وفات اور لوگوں کی اموات کتنی کثرت سے ہو رہی ہے، اخبار پر جن لوگوں کی نظر ہے انہیں معلوم ہے۔ مستقل سمشان گھاٹ نئے بنائے جا رہے ہیں، جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم سب لوگوں کو معلوم ہے۔ حالات بہت سنگین ہیں، مگر ہماری نگاہیں صرف ان احوال پر رہتی ہے۔ ہماری چرچاؤں اور تبصروں کے اندر اخبار میں اتنے مرے، فلاں جگہ اتنے وفات پائے، اتنے بیمار ہیں، بس اسی حد تک ہماری چرچا رہتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہماری نگاہ اگر آگے گئی تو بعض لوگ اس پر بحث کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کے ظاہری اسباب کیا ہیں، آپس میں زیادہ ملنا، ماسک نہ پہننا اور ڈسٹنس نہ رکھنا اور بے احتیاطی برتنا وغیرہ وغیرہ، یہ اسباب بھی ہیں دنیا کے اندر اپنی جگہ، لیکن بہت بری بات ہے کہ ہماری بحثوں کا محور صرف یہ اسباب اور احوال رہتے ہیں۔ کسی کی نگاہ اس طرف نہیں جاتی کہ اس بیماری کے پیچھے کون سی چیز اصل کام کر رہی ہے۔ اس چیز کی طرف نہ تو لوگوں کی چرچاؤں میں کوئی موضوع ہے اور نہ کسی کی توجہ جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد تمامی حضرات علماء کرام نے ایسی وباؤں کے موقع کے اوپر ظاہری اسباب پر توجہ سے زیادہ جو باطنی اسباب ہے، جن گناہوں کے سبب یہ برائیاں آیا کرتی ہیں، ان کی طرف توجہ زیادہ دلائی ہے۔ ایک بات میں یہاں آپ کو کہہ دوں کہ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ احتیاط مت برتو، دنیا کے اسباب اختیار کرو، لیکن کتنی بری چیز ہے کہ ہماری ساری نگاہ صرف دنیاوی اسباب پر، کبھی نہ ہماری چرچاؤں میں یہ گناہ آتے ہیں اور نہ ان کا اصل سبب ہمارے درمیان میں کبھی گفتگو میں آتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو سنا چکا، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں بہت صاف آج سے کئی صدیوں پہلے لکھ دیا ہے کہ جب دنیا میں طاعون یا کوئی دوسری وبا پھیلتی ہے تو اس کا ظاہری سبب تو پولیوشن ہے۔ دنیا کے اندر جو پردوشن بہت پھیل گیا ہے وہ ہے، وہ بھی ہمارے علماء نے لکھا کہ پردوشن کی وجہ سے وبا پھیلتی ہے، مگر علماء نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اس کا اصل سبب زناکاری کا عام ہو جانا ہے۔ اور یہ صرف علماء نے نہیں فرمایا بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ مضمون آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمارے درمیان میں یہ بات فرمائی کہ اے مہاجروں کی جماعت، 5 گناہ جب تم میں 5 بری عادتیں جو تمہارے اندر زیادہ ہونے لگے تو سمجھو کہ پھر سزائیں اللہ تعالیٰ کی اترے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 گناہ ذکر فرمائے اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ تم ان 5 گناہوں کا ارتکاب کرنے لگو، ورنہ عام سزائیں پھر پھیل جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا گناہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جب کسی قوم کے اندر بدکاری، زناکاری اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ لوگ سڑک پر اس کو کرنے لگتے ہیں، تو پھر اس قوم کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے، پلیگ پھیل جاتا ہے اور ایسی بیماری پھیل جاتی ہے جو تمہارے بڑوں اور اگلوں کے اندر نہیں تھی۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد 5 اور گناہ، 4 اور گناہ ذکر فرمائے، ہر ایک کی سزا بھی ذکر کی۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہمارے درمیان میں اس وبا کے سلسلے میں اصل سبب کون سا ہے؟ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی ہماری چرچا میں یہ چیز آتی ہے؟
جبکہ مومن کی نگاہ تو ان ظاہری اسباب سے زیادہ اصل ان گناہوں کی طرف رہنی چاہیے جن گناہوں کے اندر ایسی دسیوں بیماریاں لانے کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ میں آپ کو کہوں گا آپ دسیوں ویکسین بسا لو اور دسیوں ویکسین اپنے اوپر لگوا لو، جب تک یہاں جہاں سے یہ پانی کا بہاؤ آ رہا ہے اس کو بند نہیں کیا جائے گا تو آپ کی ویکسین آپ کو کام نہیں دے گی۔ کتنی احتیاط کرو گے؟ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بیماری کا بہاؤ اور سیلاب تھمنے والا نہیں ہے۔ کاش مسلمانوں کو اس چیز کی طرف توجہ ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر زناکاری کی شرح کوئی کم نہیں ہے۔ میں جس شعبے میں کام کرتا ہوں میری نگاہوں کے سامنے ایسے متعدد واقعات ہیں کہ جن میں ہماری انہی بستیوں کے اندر زناکاری بہت عام ہے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے اب تو شادی شدہ خواتین بہت زیادہ زنا کر رہی ہے۔ ایک تو کنواری عورت جس کا کوئی شوہر نہیں اور وہ جو ہے اپنی خواہشات کے لیے کوئی موقع نہیں پاتی، وہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے وہ بھی برا ہے، مگر ایک شادی شدہ عورت جس کے سر پر شوہر کا ہاتھ ہے، جس کے 2-3 بچے ہیں، وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کے اندر مبتلا ہو رہی ہے۔ میں کسی اور معاشرے کا نقشہ نہیں کھینچ رہا ہوں، ہمارے انہی آس پاس کے چند گاؤں کا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں جہاں زناکاری اتنی زیادہ ہے۔ اپنی معصوم بچیوں کو لوگ گھر رکھ کر زنا کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی واردات ہماری انہی آس پاس کے گاؤں کی ہیں کہ پونے سال کا یا 1 سال کا بھی نہیں ہوا ایسے چھوٹے بچے کو اپنے گھر میں رات کا سوتا ہوا رکھ کر دوسروں کے ساتھ جو ہے مشغول ہونے والی خواتین بھی اسی معاشرے کے اندر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کیا یہ زناکاری کی رفتار ایک مرتبہ بڑھے گی تو ہمارا دسیوں اسباب اختیار کر لینا بیماری کو روک سکے گا، جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زناکاری جب عام ہو جائے گی تو ایسی بیماریاں آئے گی کہ اگلوں کے اندر اس کا نام بھی نہیں سنا گیا ہوگا۔ اور ہندوستان کیا بیرون ممالک کیا سارے ممالک ہی کے اندر برسر عام اب یہ گناہ ہونے لگے۔ پچھلے دنوں آپ نے نہیں دیکھا اخباروں کے اندر یہ خبریں سرخی بن کر آیا کرتی تھی کہ فلاں لیڈر نے فلاں خاتون کو اتنی مدت تک اپنی ہوس کا شکار بنایا اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ کوئی صفحہ شاید خالی نہیں ہو کہ اس طرح کی خبر جو ہے اس صفحے کے اوپر زنا کی نہ چپتی ہو۔ لیڈروں نے خوب زنا کیے اور سادھوؤں نے زنا کیے اور قوم کے بڑے لوگوں نے زنا کیے، جن کے سکینڈل اور گپلے جو ہے سارے اخباروں کے اندر آج تک بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ لوگ بے تحاشا کرتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غضبناک ہوا اور ایک ایسی بیماری پھیلا دی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے کوئی ملک خالی نہیں ہے جس کے اندر یہ بیماری نہ پھیلی ہوئی ہو، اور ایک مرتبہ کا ویو گیا دوسری مرتبہ کا بہاؤ آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ مسلمانوں کو ان ظاہری اسباب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں زنا کی شرح رکنی چاہیے، بے حیائی اور بدکاری کی شرح رکنی چاہیے۔ حالات اتنے سنگین ہیں، ابھی مہینہ نہیں ہوا میں ایک جگہ گیا تھا بیان کے لیے، تو اس جگہ مجھ کو وہاں کے علماء نے یہ ذکر کیا کہ مولانا ہمارے یہاں زنا کے سلسلے میں بیان کرو۔ پچھلے دنوں جبکہ ابھی یہ حالات چل رہے تھے، ہمارے یہاں ان کا کہنا تھا کہ وہ مکتب جہاں بند پڑا تھا، ابھی بچوں کو لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر مکتب نہیں پڑھایا گیا تو وہ بند پڑا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب مکتب کا وہ دروازہ کھولا تو اندر زنا کے اسباب ہم کو بکثرت نظر آئے۔ مسلمان گاؤں کی یہ حالت ہے کہ جہاں جو ہے میں آپ کو صاف کہہ دوں بڑی تعداد کے اندر کونڈوم نظر آئے۔ اب یہ کون استعمال کرتا تھا؟ کیا کوئی غیر ہمارے مکتب کے اندر آ کر اور مدرسوں میں آ کر اس طرح کی زنا خوری کی حالت کرے گا؟ مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا غضب بہاؤ پر جو ہے آ رہا ہے، سیلاب کی طرح امڑتا آ رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری زنا کاری کی یہ شرح بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کو اس پر قابو پانا ہوگا اور اجتماعی طور پر قابو پانا ہوگا۔ میں ویسے عام طور پر خوابوں کو ذکر کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر اس موقع کے اوپر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ابھی 4 روز پہلے میں نے حضرت سید مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ، جن کی فتاوی رحیمیہ ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان سے ناواقف ہو۔ سید مفتی عبد الرحیم لاجپوری نور اللہ مرقدہ کو میں نے دیکھا، وہ بیان فرما رہے ہیں ایک جگہ، اور میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اس جگہ۔ وہ فرما رہے ہیں لوگوں، مسلمانوں، گناہوں سے بچو اور زنا سے بچو اور شراب سے بچو اور سود خوری سے بچو۔
اب بہت زیادہ تو مجھے مضمون یاد نہیں ہے، اتنا مضمون مجھے آج برابر یاد ہے، اور میری آنکھیں بہنا شروع ہوئی. میں جب بیدار ہوا اس وقت بھی میری آنکھ بہہ رہی تھی. تو یہ تو حدیث شریف میں آیا ہے، اور ہمارے بڑوں کی روح اس طرف متوجہ ہے. کاش ہمارے معاشرے والے کم سے کم ان گناہوں کی روک تھام کے سلسلے میں کچھ سوچیں. ہم ویکسین کی جتنی فکر کرتے ہیں، اسپتالوں کی جتنی فکر کرتے ہیں، اتنی اس سے زیادہ فکر جو ہے اس کی ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کو جو گھن کی طرح کھائے جا رہا ہے یہ زنا کا مرض عام، اس پر جو ہے ہم قابو پانے کی کوشش کریں. اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ زنا ایک گناہ ہے، لیکن بہانہ بازی کر کے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اچھا لبادہ اڑا کر جو ہے اس کو درست قرار کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا والوں نے پچھلے دنوں کیا کچھ نہیں کیا، ایسے ایسے قانون پاس کیے جن قانونوں کے اندر صریح زنا کی جو ہے کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، بہت سے ممالک دنیا کے وہ ہیں، امریکہ میں کتنے ہی علاقے وہ ہیں جہاں مرد اور مرد بھی شادی کر سکتے ہیں، عورت اور عورت بھی شادی کر سکتی ہے. گے اور لیزبین اس کو جو ہے پرمیننٹ کر دیا گیا ہے، یعنی حکومت جیسے ایک میاں بیوی کو بینیفٹ دیتی ہے، ویسے مرد اور مرد شادی کریں، عورت اور عورت شادی کریں، ان کو بھی جو ہے بینیفٹ دیتی ہے. اور ان کے یہاں ایسے کئی کپل موجود ہیں کہ جن کے اندر مرد مرد کی شادی، عورت عورت کی شادی. شاید آپ کو یاد ہو ہندوستان میں بھی یہ آواز پارلیمنٹ میں اٹھ چکی ہے، مگر یہاں تھوڑا بہت مذہب باقی ہے، اس لیے الحمدللہ وہ قانون پاس نہیں ہوا. مگر زناکاری کے لیے اب راہیں قانون کی راہ سے عام کی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں گا، حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے، حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مشکات شریف میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا ارشاد ہے کہ میری قوم تب تک ہلاک نہیں کی جاوے گی، میری امت میں تب تک ہلاکت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بہانہ بازی کر کے گناہوں کو درست کرنے کی کوشش نہ کرے. ایک تو گناہ کرنا ہے، اور اس گناہ کو اچھا لبادہ اڑا کر پھر جو ہے جائز کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، کیا کوئی ایسا قانون پاس ہو جائے کہ 3 طلاق کے بعد بھی آپ رہ سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، جبکہ شریعت اس کو زنا شمار کرتی ہے؟ تو قانون کا سہارا اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو زنا سے بچا سکے گا؟ ہماری انہی بستیوں میں آپ کو گن کر مثال دے سکتا ہوں. ہماری ان بستیوں میں مرد اور عورت ایسے رہ رہے ہیں جن میں 3 طلاق ہو چکی ہے، اور ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے اس سے پہلے میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے تھے. کیا معاشرے کا یہ فرض نہیں ہے کہ ایسے گھرانوں کے اندر اللہ کا ایک غضب محلے کے بیچ ہو رہا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کی جو ہے انگلی پکڑ کر کم سے کم اس کی نادانی پر اس کو مطلع کریں؟ سب لوگ اپنے تئیں مطمئن ہیں، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی ہو رہی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے نا، بس اتنا کر کے انسان خاموش ہو جا رہا ہے. یہ ریلا ایک نہ ایک دن ہمارے پاؤں تلے آوے گا. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی گناہ عام ہو جائے اور لوگوں میں قدرت ہونے کے باوجود لوگ اس کو منع نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب کا انتظار کرو جو گنہگار اور بے گناہ سب کو عام ہو جائے گا. یعنی جہاں گنہگار اس میں لپیٹ کے اندر آئیں گے، وہاں بے گناہ بھی لپیٹ میں آئیں گے. یہ میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آج فرما چکے ہیں. ہماری حدیثوں کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اتنا عام گناہ ہو جائے، سڑک پر ہو جائے اور لوگ روک سکیں تب بھی نہ روکیں، تو پھر ایسی سزا کا انتظار کرو جو نردوش اور گنہگار سب لوگوں کو ایک لپیٹ کے اندر لے لے گا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ایسے فتنے سے بچو اور ڈرو کہ جو فتنہ خاص ظالموں کو اور گنہگاروں کو نہیں لگے گا، سب کو لپیٹ میں لے لے گا. میرے بھائیوں، بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. سب سے بنیادی چیز ہماری کتابوں میں لکھی ہے، یہ مصیبتیں آتی ہیں تاکہ مومن کم سے کم اللہ کی طرف رجوع کرے. آج ہمیں چاہیے، کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وبا عام پھیل جائے تو ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی انفرادی عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دھو کر شروع کرے. کیا ہم نے 2 رکعت مستقل اس کے لیے پڑھی روزانہ کہ اللہ اس وبا کو ٹال دے؟ چاہیے کہ ہم لوگ روزانہ 2 رکعت کم سے کم جو ہے اللہ کے حضور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پچھلے دنوں گناہ ہوئے ہیں، اسی کرتوت کی یہ ہم کو سزا ہے، تو اس وبا کو ختم فرما دے. دوسرے نمبر کے اوپر پچھلے دنوں یہ ہوتا تھا ہمارے گاؤں کے اندر کہ جب ایسی کوئی عام مصیبت آتی تھی تو ہم لوگ جو ہے رات کو استغفار کا مستقل، ہمارے یہاں ہجارہ لے کر بیٹھتے تھے، آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا.
چاہیے ہے کہ گاؤں گاؤں اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کی مجلسیں قائم کی جائیں، لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مومنو جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ مانگو، استغفار کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ ہماری کامیابی اس میں رکھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ استغفار کی یاسین شریف کا مستقل ختم کریں۔ ہمارے یہاں جب بارش نہیں ہوتی، مصیبتیں آتی ہیں تو ماشاءاللہ یاسین شریف کا ختم ہوتا ہے۔ یہ سلسلے کیوں جاری نہیں کیے جاتے؟ ہر گاؤں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، میں سب سے اپیل کروں گا کہ ہم لوگ جو ہے اپنے گاؤں کے اندر اس کو شروع کریں۔ قنوت نازلہ شروع کیا جانا چاہیے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب وبا عام پھیل جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے اندر وہ قنوت نازلہ شروع کریں۔ اس کی بڑی تاثیر ہے، اللہ کے غضب کو روکنے کے لیے فجر میں جو قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے اس کی بڑی تاثیر ہے۔ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو بھی شروع کریں اور اللہ کے واسطے گناہوں سے باز آئیں۔ زنا ہو یا کوئی دوسرا گناہ، سارے گناہ ہمارے اوپر مختلف قسم کی مصیبتیں لانے والے ہیں۔ آج ہمارے نیک اعمال بہت زیادہ ہیں مگر گناہ بھی اس کثرت سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ غیبت کوئی حرام نہیں سمجھتا جبکہ زنا سے بڑھ کر اس کو گناہ شمار کیا گیا ہے۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہماری مجلس غیبتوں سے خالی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے واسطے باز آ جائیں اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری کریں۔ کہیں میں اگر کوئی برائی اور گناہ دیکھوں، میری اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو محبت سے، یا میں سختی کر سکتا ہوں تو اپنے ماتحتوں کے اوپر سختی کر کے اسے روکوں۔ اللہ کرے ان سب چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہو، ورنہ حالات بہت سنگین ہیں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں کھلا ڈرانے والا ہوں آپ حضرات کو۔ پچھلے دنوں ایسی وبائیں پھیلی ہیں تو آسمان کی آنکھوں نے ایسے بھی منظر دیکھے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ نعشوں کو اٹھا کر نہیں تھکے، آنکھیں نعشیں دیکھ کر تھک گئی۔ اتنی کشتے کے پشتے نعشوں کے پڑے تھے، مسلمان دیکھ دیکھ کر جو ہے اس کی آنکھیں تھک جاتی تھی۔ ہاتھ تو اٹھا کر تھکتے ہی ہیں، آنکھیں بھی جو ہے دیکھ کر تھک جائے گی۔ اللہ وہ دن نہ دکھلاوے، اس سے پہلے مسلمانوں کو رجوع کی توفیق مرحمت فرماوے، ورنہ یہ جس ڈگر پر بہاؤ جا رہا ہے نہایت سنگین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں بہت ٹھوس پنے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ زنا، اسباب زنا، چاہے وہ لیو ان ریلیشن کے اچھے عنوان سے ہو یا پھر محبت اور لو کے عنوان سے ہو، یہ سب انسان کے لیے زنا کو جائز نہیں قرار دیتا۔ آج مسلمانوں کے اندر بھائی بولی بہن، منہ بولی بہن اور منہ بولا بھائی، منہ بولی آنٹی کا بھی بڑا رواج ہے۔ یاد رکھیے اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی اجنبی عورت بھرا آپ کے کہنے سے آپ کی بہن کیسے بن جائے گی؟ اور یہ رشتہ اب تک تو منہ بولی بہن کا تھا، لیکن کل کو ایسا پامال ہوتا ہے کہ بھائی بہنوں کا رشتہ بھی جو ہے تقدس اس کا بھی باقی نہیں رہتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سب واہیات سے باز آئیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اجتماعی توبہ و استغفار کی شکلیں پیدا کریں، قنوت نازلہ کا سلسلہ شروع کیا جائے، خود ہم لوگ گناہ سے بچیں اور گناہ کو دیکھ کر اس کی روک تھام کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں بھائی ایک بات یہ کہنی ہے کہ جب ہمارے یہاں صف لگتی ہے تو لوگ بہت سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل ترتیب یہ ہے کہ آگے جو جگہ خالی ہو اس میں بیٹھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام سے جمعہ کے دن قریب رہنا چاہیے۔ جو آدمی امام سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا جنت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے۔ ابن الحاج نے تو لکھا ہے کہ امام سے اتنا قریب نماز پڑھنی چاہیے جمعہ کو کہ مقتدی کا کپڑا امام کے کپڑے کو لگے۔ اتنا جو ہے ہم کو جگہ خالی نہیں رکھنی چاہیے، یہ مزاج بنانا چاہیے کہ آگے جو جگہ خالی ہو اس میں ہم لوگ بیٹھیں۔ وآخر دعوانا